بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں ہوں قاری ندیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے پچھلے تجوید کے سبق اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے اور قرآن پاک آپ خوبصورت طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی اصلاح کر لی ہوگی۔ جو ان حروف میں آپ کی غلطیاں تھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ میرے بتانے سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ قرآن پاک پہلے سے اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ تو چلیں آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مدہ۔ حروف مدہ میں آپ کو بتا دوں 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہ 3 حروف ہیں اور ان کو مد کب کرنی ہے، ان میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں مد جب کرنی ہے کہ الف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور ان کے اندر 1 الف کے برابر ہم مدہ کریں گے، یعنی کہ 1 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے۔ یہ میں نے اسکرین پر بھی آپ کی آسانی کے لیے لگایا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور جو آیات پڑھوں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کی آسانی کے لیے میں لگا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن پاک جب آپ پڑھ رہے ہوں، وہاں جب حروف مدہ آئیں تو آپ اس میں 1 سیکنڈ یعنی 1 الف کے برابر مدہ کریں گے۔ تو آئیں آگے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اب ہم نے پڑھنا ہے الف ساکن اور اس سے پہلے زبر، جیسے با، الف زبر با۔ اب یہ اس میں ہم نے تھوڑا مدہ کیا ہے۔ اسی طرح واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، با، واو، پیش، بو۔ یہاں تھوڑے سے آپ کے ہونٹ بھی گول ہوں گے۔ اسی طرح یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے، با، یا، زیر، بی۔ اب یہ 3 حروف میں نے پڑھ کر دکھا دیے۔ اب تینوں حروف کو ایک ہی جگہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 3 حروف مدہ ایک آیت کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ وہ آیت ہے، دیکھیں اب کئی آیاتیں ہیں قرآن پاک میں جہاں حروف مدہ تینوں جو ہے ایک اس آیت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ہم پڑھتے ہیں اوذینا۔ دیکھیں اب میں نے یہاں یہ اسکرین پر لگایا ہے، اب دیکھیں واو ساکن ہے، پیچھے پیش ہے، تا ہے، پیچھے آگے یا ساکن آ رہا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن۔ اسی طرح یہ دیکھیں الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو ہم نے اس میں مد کیا ہے، اوذینا۔ 1 الف کے برابر ہم نے تینوں میں جو ہے وہ مد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جن حضرات کو میرے طریقہ انداز سمجھ آ رہا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو ان سب سے گزارش ہے کہ کامنٹس میں ضرور حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔